بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم، نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، حج بھی ختم، اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1، صدقۃ جاریہ، کوئی ایسی نیکی کر کے جائے جو باقی رہے۔ درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے درخت لگایا جب تک پرندے کھاتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو پرندوں کو فائدہ پہنچانا یہ تو مادی فائدہ پہنچانا ہے، اس کا اتنا ثواب ہے تو مدرسہ بنانے کا کتنا ثواب ملے گا۔ مدرسہ روحانی فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کا فارمولہ جب تک چلتا رہے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اگرچہ اس کا نام نہ چلتا ہو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو کسی کو آپ دین پر لے کر آئے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو تمہاری دعوت پر دین پر آیا جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا تمہیں اس میں حصہ ملتا رہے گا۔ نمبر 3، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو تمہارے لیے دعائیں کرے۔ دیکھیں، آپ اپنی اولاد کو میڈیکل کالج میں پڑھا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، سائنسدان بنا رہے ہیں، کچھ بھی بنا رہے ہیں، آپ کو روکا نہیں ہے، لیکن نیک بنانے کی فکر پہلے کریں۔ اگر وہ نیک ڈاکٹر بنے گا، نیک تاجر بنے گا، نیک سائنسدان بنے گا تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ نیک بنانے کی فکر پہلے کریں۔ جب وہ نیک بنے گا تو آپ کے لیے دعائیں کرے گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ نیک بنانے کے جو سینٹر ہیں وہ مدرسہ ہے، وہ علماء ہیں، وہ اہل علم ہیں اور وہ تبلیغی حضرات ہیں۔ والدین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے یہ چیزیں آپ کو یونیورسٹیاں نہیں سکھاتی، تو آپ کے بچوں کے لیے علماء سے بھی لنک رکھنا چاہیے، تبھی آپ کے لیے انشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میت کو ثواب پہنچانے کی خاطر بغیر ریا یعنی نمود و نمائش کے بغیر کار خیر کرنا، یعنی اس کے طرف سے صدقہ خیرات کرنا، کنواں بنا دینا، مسافر خانہ تیار کرا دینا، یہ جائز ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کا جو تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے یا 20واں کیا جاتا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو زندہ ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جو موت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔